अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, नेदरलैंड के एक शहर में कायम आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की फांसी पर अमल दरामद अदालती फैसले तक मौखर करने का हुक्म सुना दिया है। अब फांसी रुकवाने की भारतीय दरख्वास्त और कौमी सलामती के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने की पाकिस्तानी इल्तिजा पर पाकिस्तान को फनाव सुबकी और भारत को वक्ती तौर पर कामयाबी मिल गई। अदालत ने वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रिसाई के भारतीय मौक़िफ़ को दोनों ममालिक के इख्तलाफात की नज़र कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ का ये पहला फैसला नहीं, इससे कबल भी 21 सितंबर 1999 को पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने पर पाकिस्तान ने भारत को आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा किया था। तब भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया, मगर अदालत ने ना सिर्फ ये मुकदमा सुना बल्कि इसका फैसला भी पाकिस्तान के हक में दिया। और इससे पहले 1971 में दोनों ममालिक की परवाज़ों की बंदिश पर पाकिस्तान ने इसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत ने परवाज़ों की बहाली, कैदियों की रिहाई से नत्थी कर दी, यानी कि मशरूत कर दी। पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद किया और भारत आलमी अदालत इंसाफ जा पहुंचा और 16 में से 13 जजों ने भारत के हक में फैसला दे दिया। इसके बाद 1973 में 92,000 जंगी कैदियों की रिहाई और भारत का 195 पाकिस्तानियों के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा दर्ज करने और उन्हें बांग्लादेश के हवाले करने के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया और इस मुकदमे में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। लेकिन ये मुकदमा ज़रा हटके है। इससे पहले अमेरिका के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में फांसी के 4 केसेस आए। 1998 में पैराग्वे अपने शहरी की फांसी रुकवाने गया। अदालत ने अमेरिका के खिलाफ फैसला सुनाया और फैसला आने तक फांसी ना देने का हुक्म सादिर कर दिया, मगर अमेरिका ने फैसले के 5 दिन बाद ही पैराग्वे के शहरी को फांसी घाट चढ़ा दिया। 1982 में अमेरिका ने 2 जर्मन शहरियों को फांसी की सजा सुनाई और जर्मनी ने अदालत इंसाफ की जंजीर हिलाई। जिस रोज जर्मनी ने अपील की उसी दिन अमेरिका ने एक शहरी को फांसी दे दी। दूसरे शहरी की फांसी रुकवाने के लिए अदालत इंसाफ ने समाअत शुरू की और उसी रोज अमेरिका ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि वियना कन्वेंशन किसी शख्स को नहीं, रियासत को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब तारीख के ये हक़ाइक़ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आज का फैसला देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने तक पाकिस्तान कुलभूषण यादव की फांसी रोकने का पाबंद है? क्या पाकिस्तान की दाखिली कवानीन किसी भी बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन पर मुकद्दम है? और क्या 2008 यानी 2008 के काउंसलर रिसाई के मुआहिदे के आर्टिकल 6 के तहत कुलभूषण यादव की सजाए मौत का फैसला मेरिट पर है? मगर इन सब सवालों के बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तरद होना क्या रियासत की नाकामी नहीं? आलमी अदालत इंसाफ में हमारा जाना ज़रूरी क्यों था टू बिगिन विद? आलमी अदालत इंसाफ में जाकर क्या हमने अपना मुकदमा कमज़ोर किया है या मजबूत? रियासत के वक़ार के हामिल इस मुकदमे में मुकम्मल तैयारी ना करने अकॉर्डिंग टू सम पीपल और 90 मिनट का वक्त होने के बावजूद 50 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर देने से क्या हमने हज़ीमत का ढोल खुद अपने गले में नहीं डाला? जाली पासपोर्ट, इतराफ़ी बयानात और ठोस शवाहिद के बावजूद अनफॉर्चुनेटली कुलभूषण का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में लेना गवारा समझा, ना ही पार्लियामान में कौमी सलामती कमेटी से कोई मशवरा किया गया। भारत एड हॉक जजेस के जरिए यह अहम तरीन मुकदमा लड़ता रहा और हम बैरून मुल्क मुकीम एक वकील पर सारा इन्हिसार कर बैठे। कुलभूषण यादव की फांसी का ये मुकदमा सिर्फ एक भारतीय शख्स नहीं, रियासत पाकिस्तान की सलामती का मुकदमा है और ये मुकदमा भी हुकूमत वक्त की बजाय पाक फौज लड़ रही है। अब बकौल आर्मी चीफ आज का उनका बयान, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ये सबका मुल्क है और सबको जिम्मेदारियां संभालना होंगी। कुलभूषण यादव के लिए वकील भी हमने किया, मगर गुस्ताखी माफ सर, ये वकील कुलभूषण के लिए था या रियासत पाकिस्तान के लिए? इस पे सख्त डिबेट इस मुल्क में अभी जारी है। हम आपको कुछ डिटेल्स देंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं और सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने आज 7 बड़े सवाल भी रखे हैं कुलभूषण यादव के हवाले से डायरेक्टली वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर, जो कि नेचुरली फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार और कॉलमनिस्ट मौजूद हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, तारिक पीरज़ादा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा
گا کہ یہ 7 سوالات تو آپ نے بہترین سامنے رکھے، مگر سر جو آپ نے ان 7 سوالات کے اندر سے جو دوسرا سوال ہے جس کے اندر آپ نے کہا ہے پاکستان نے ایسے وکیل کا انتخاب کیوں کیا جس کے نام پر برطانوی سپریم کورٹ کا ایک بھی اعلان شدہ مقدمہ موجود نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ادھر کہیں آپ کا ہوم ورک نہ شاید خراب ہو، بیکاز یہ تو بڑے ہائیلی ریپیوٹیڈ کوئنز بینچ کے وکیل ہیں جو جینوسائیڈ کے حوالے سے بھی اور دیگر مقدمے میں بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لڑ چکے ہیں۔ دیکھیں ہماری اطلاع کے مطابق پہلے تو میں ایک چیز ایکسپلین کروں کہ وکیل بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جس کو رپورٹڈ ججمنٹ کہتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ایک لا کا پریسیڈنٹ بنا ہوگا یا کوئی ایسی نئی چیز آئی ہوگی۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق ان کے جو کیسز ہیں ان میں جو رپورٹنگ ہے اس لیول کی وہ نہیں ہوئی وہاں پہ، اور یہ ہم نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اچھا، اور آپ کے اور کیا کیا خدشات ہیں سر؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک جج مقرر کر سکتے تھے اس کورٹ پہ، جو ہم نے نہیں کیا۔ اس میں ہندوستان کا ایک جج وہاں پہ جسٹس بھنڈاری موجود تھا، اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ جسٹس بھنڈاری نے بڑا لمبا چوڑا ایک اپنا نوٹ بھی لگایا ہے اس فیصلے کے ساتھ۔ دوسرا میں ابھی ایک ٹریٹی دیکھ رہا تھا جو 29 مارچ 2017 کو ہم نے جوائن کی ہے پاکستان نے، جس میں ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تسلیم کی ہے۔ مجھے جو سوال کرنا ہے، اور یہ ان 7 سوالوں سے علاوہ ہے، مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ، اور واقعی میں یہ مجھے تجسس ہے اس بات کا کہ کیا بات ہے کہ یہ پاکستان نے تقریباً 70 سال ہماری ایگزسٹنس کو ہو گئے ہیں، کیا ہم نے پہلی دفعہ کوئی ٹریٹی سائن کی ہے جس میں ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تسلیم کی ہو؟ اس کے اندر کچھ کیویٹس ضرور ہیں کہ جی فلاں چیز نہیں آ سکتی، فلاں چیز نہیں آ سکتی، لیکن جب آپ ایک جورسڈکشن قبول کر لیتے ہیں، اور مجھے کوئی وکیل اس کے بارے میں زیادہ بہتر بنا سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک جورسڈکشن تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کئی چیزیں ایسی اس کے اندر آتی ہیں جس میں آپ کو پھر جس میں کاؤنسلر ایکسیس کے معاملے پہ انہوں نے بہت ساری جورسڈکشن لے لی تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیوں، اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل فورمز میں ہندوستان کی جو ایک لابی ہے وہ جس طرح کی ہے، اور اس بینچ میں تو ایک ہندوستانی جج بھی بیٹھا تھا، تو یہ ہم نے کیوں 29 مارچ 2017 کو اس کو کیا؟ باقی ہمارے سوالات جو ہیں وہ اس کا وکیل کی قابلیت سے ہے، جو کہ مختلف جگہ پہ جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ ان سے بہتر وکیل ہو سکتے تھے، باقی چیزیں ہو سکتی تھی۔ یہ سارے سوالات جو ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں پارلیمنٹ تو اب انہوں نے آج ختم کر دی ہے، یعنی کہ پروروگ کر دی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ آ کے کسی فورم کے میں گورنمنٹ کے لوگ ہمیں بتائیں کہ یہ پروسیس کیا تھا، کیسے ہوا، فارن آفس کی انوالومنٹ کیا تھی، فارن آفس نے کیا کیا سٹیپس لیے، کیا انہوں نے کوئی لیگل چیز کنسلٹ کی یا نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اچھا، سو زیدی ٹیل می کہ خاور قریشی صاحب انٹرنیشنلی اکلیم لائر، کوئنز کاؤنسل، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جینوسائیڈ کے حوالے سے بھی کیس ادھر لڑے ہوئے ہیں، ہائیسٹ ڈگنیٹریز 1993 میں آئی سی جے کی ہسٹری میں سب سے نوجوان، یہ میں نے ابھی نکال کے دیکھا ہے کیونکہ ان کا پہلے نام میں نے سنا تھا، جتنے وکیلوں سے میں نے بات کی، فیصل نقوی ہو گئے، آپ کا احمر بلال صوفی ہو گئے، اور جتنے ان سے بات کی انہوں نے تعریف کی۔ ابھی میں نے جو ہے کھول کے دیکھا تو یہ جو مزید معلومات ہے کہ وہ آئی سی جے میں جو ہے 1993 میں پہلی دفعہ گئے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا، اور برطانیہ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں، مطلب میرے خیال ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن پہ وہ یہ جو بحث پورے کرنا، ملک میں جو تاثر ہو رہا ہے کہ ہمارے نا تجربہ کار انیکسپیرینس لائرز تھے، یہ غلط ہے۔ یہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کوئی نہ، یہ کہیں نہ کہیں سیاست ہو رہی ہے، بیکاز یو نو honestly speaking سیاست ہونا کوئی بری ہر چیز مقدمے میں there's a winner and a loser۔ نہیں، اور آلسو کہ کوئی بھی لائر جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لا ایک بڑا سبجیکٹو میٹر ہے، اور اس جیسے میں ہارش جو بھارتی لائر ہے اس کو انونسبل کہتے ہیں، دیکھیں unbeatable۔ میں مہر آپ کو سچ بتاؤں، مجھے ایک بڑی لہر جو ہے نا درد کی لہر اٹھی ہے، آپ نے جب جو انڈیا کا نیریٹو ہے اس اپنے لائر کے بارے میں وہ ہم اپنے سکرینز پہ جو ہے چلانے لگے، مجھے نہیں اس سے فرینکلی ایز اے پاکستانی میرے اس وقت 2-3 انٹرسٹ ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان نے اپنا دفاع بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ وہی ہے جو کلبھوشن یادو کو پکڑ کے اور اس کو کورٹ مارشل کیا ہے۔ دوسرا پھر انڈیا اس کے اوپر لڑے گا، روئے گا، پٹے گا، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو
اقدامات کیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہترین تھے. میں سمجھتا ہوں فارن آفس جو ہے وہ بالکل جو ہے ویکن ہوا ہوا ہے. ہماری جو انٹرنیشنل لا کی جو اسٹرینتھ ہو سکتی تھی وہ نہیں ہے. ہمارے ایون ان ہاؤس لائر جو تھا, جو ایک گلوبلی کوالیفائڈ لائر تھا, سکندر شاہ, جو ایڈوائزر تھا وہاں پہ, اس کو بیوروکریٹس نے مل کے جو ہے اس کو بھگوا دیا وہاں سے. تو بہت سارے ایشوز ہم ڈومیسٹکلی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس چیز پہ لڑ پڑیں کہ خاور قریشی جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ وہ ایمیننٹلی کوالیفائڈ ہے. یا ہم یہ جو ڈیبیٹ ہے جو 29 مارچ والا, جو کیونکہ شفقت صاحب نے یہ فرمایا 29 مارچ میں کیا, جہاں تک, اور میں وکیل نہیں ہوں لیکن جہاں تک مجھے سمجھے یہ ڈیکلیریشن ہم نے اس کیس کی تیاری میں ڈلوایا تھا. اگر آپ اس ڈیکلیریشن کو پڑھیں, اور میں اس کو ٹویٹ بھی کر دوں گا اس کا لنک, تو وہ بہت واضح ہے کہ جی تو اس میں شفقت اگر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جتنی بھی آرم کانفلکٹ ہاسٹیلٹی کے معاملات ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ 70 سال کے بعد ہم نے پہلی دفعہ کیا انٹرنیشنل نہیں, پہلی دفعہ نہیں ہے, نہیں پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم نے اسپیسیفکلی کیوں تسلیم کی 29 مارچ کو؟ نہیں تسلیم, یہ ایز اے ممبر آف دی یو این یہ ہم نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے. یہ ڈیکلیریشن ہم نے Why did we sign something specific on the 29th of March 2017? To prevent the ability of the court to claim jurisdiction on this matter. Shafqat Sahab, that's what I'm saying. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں, ابھی کبھی نہیں کی. اس سے پہلے تھا, لیکن یہ ایکسیپشنز نہیں تھیں جو اس میں ڈالی گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے لیے ہم نے اس کی جورسڈکشن تسلیم کی. Is that right? Exact. نہیں, no Shafqat, we had as a member state of the UN and yaar, if we are a member state of the UN, Musharraf, then we have been a member state of the UN for the last, ہم تو پچھلے 70 سال سے ہیں ممبر سٹیٹ ہے نا تقریباً. اچھا شفقت, اس میں دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بہت زیادہ تجربہ کار ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کی کتنی عزت کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بحث اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ نہ میں وکیل ہوں اور نہ آپ ہیں, لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخصوص ہم نے ڈیکلیریشن اس لیے ڈلوائی تاکہ جس چیز پہ انڈیا آ رہا تھا, کیونکہ ہمیں یہ خبر تھی کہ یہ ہو سکتا ہے, اس کو ہم ایکسکلوڈ کروا سکیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ کی مختلف اس کے ایگزیکٹلی الٹ کر دیا آپ نے. سوری نہیں, آئی تھنک سر میں نے الٹ نہیں کیا. اگر آپ اجازت دیں, غلطی جدھر ہوئی, اگر آپ مجھے اجازت دیں, غلطی جدھر ہوئی ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, وی وونٹ گیٹ انٹو دی لا سائڈ آف اٹ ٹو مچ, بیکاز اب یہ سمجھنا ہے آپشنز کے اوپر بات کرنی ہے اور کتنی تیاری ہے اس پہ بات کرنی ہے. مگر جو میری سمجھ ہے, کیونکہ طارق بھی زیادہ ارجنسی کو بیسس بنایا اپنی پوری آرگیومنٹ کا بھارت نے, کہ کہا یہ ارجنٹ ہے, اس کو لٹکا دیا جائے گا, تو اس ایشو کو ہم نے نہ ایڈریس کرتے ہوئے, یہ جج کے کوٹ ان کوٹ میں سن رہی تھی جب بیان کر رہے تھے, ان کا کوٹ ان کوٹ یہ بھی ان کا یہ بات کی انہوں نے کہ کیونکہ ڈیٹیل کے اندر نہیں پاکستان نے یہ ایکسپلین کیا کہ پاکستان کی ڈومیسٹک اپیل کا پروسیس کیا ہے, ٹائم لائنز کیا ہیں, ہینس ارجنسی جو ہے, جو ریکویسٹ ہے انڈیا کی, دیٹ سٹینڈز. یعنی کہ ہم نے ایکسپلین اور اپیل نہیں کیا پاکستان میں جو ریویو پروسیس ہے پورا اگست تک کون کون سے مراحل ہیں, ہم یہ ان کو پیسیفائی کر سکتے تھے کہ اتنا ارجنٹ میٹر نہیں ہے, مگر یہ والی بات ایڈریس نہیں کی ہمارے وکیل نے. سو ارجنٹلی اسٹے آرڈر دے دیا ہے, اور ابھی بھی یہ طے کرنا ہے کہ جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے, مگر ارجنٹلی اسٹے آرڈر جورسڈکشن کلیم کی ہے انہوں نے, پھانسی نہیں لٹکانی. جی وہ ایسا ہے مہر, مسئلہ صرف یہ ہے, میں ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ جب ہم ایک عوام کے لیے سمپل کریں نا, میں اس کو سادہ کرتا ہوں. ہاں آپ تو چلے گئے ہیں اور اس کے جانے کے بعد کی ساری بحث ہو رہی ہے اس وقت کہ وہاں ہمارے وکیل لائق ہونا چاہیے تھا, نالائق ہونا چاہیے تھا, جو کچھ بھی ہونا چاہیے تھا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ پاکستان کے مفاد میں جو کلیدی اساسی فیصلہ تھا وہ کیا تھا. میں جنرل مصطفیٰ اور اس کیا کہتے ہیں 2-4 اور لوگوں نے اسی دن جس دن یہ خبر آئی کہ انڈیا نے یہ کیا ہے, اور وہ ایک خبر انڈیا میں بھی آئی تھی کہ اسٹے آرڈر ہو گیا فلانا ڈھمکانا, بہرحال سچی اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم نے کہا آپ پاکستان کے مفاد میں کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں, اور میں آج دن تک اس پر قائم ہوں کہ کسی بھی صورت میں آئی سی جے کے سامنے ریپرزنٹیشن نہ لے کر جائیں. ان کا لیٹر آیا ہوا ہے, اگنور کر دیں, اگنور کریں. دیکھیں اگر مجھے حیرت ہے, اگر آپ ویکیپیڈیا بھی کھول لیں نا تو اس کی پہلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے اس کی پاور کیا ہے. اس کی پاور کی ڈیفینیشن یہ ہے عدالت کی کہ اگر سٹیٹس, 2 سٹیٹس اس کا مطلب یا اس سے زیادہ, اپنا کوئی جھگڑا لے کر, ڈسپیوٹ لے کر ان کے سامنے آئیں اور ان کی جورسڈکشن کو تسلیم کریں اور سبمٹ کریں کورٹ کے سامنے, اس وقت کورٹ کی جورسڈکشن کی ابتدا ہوتی ہے.
آپ کو تو اس عدالت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس پہ غور و فکر ہوا ہے اندر میں آپ کو ایک اور ذرا مجھے Yeah. مکمل کرنے دیں. دنیا کے اندر کلبھوشن کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس فیصلے سے پہلے بین الاقوامی دنیا میں 190 قوموں کو یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی. آپ نے انڈیا کے پروپیگنڈا وار کا شکار ہو کر دیکھیں انڈیا کو ایکچولی نہیں سر, معذرت قطع کلام ہے, ایک سیکنڈ, یہ تو ہمارے فیور میں بھی بات جاتی ہے سر. بین الاقوامی سطح پر جو انڈیا کی بلوچستان میں را کی انوالومنٹ جو ایک ایشو نہیں تھا, آج وہ ہیڈ لائنز بن رہا ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. کہاں جاتی یہ وہاں دیکھیں میں فرق آپ کو مودی اور نواز شریف کے درمیان بتاتا ہوں. مودی نے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھا کہ پاکستان کو کس طرح کاٹنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, کس طرح ذبح کرنا ہے پروپیگنڈے کی شکل میں. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا. اگر وہ ہار جاتے انہیں کوئی نقصان نہیں تھا. جیت جانے کی صورت میں انہیں وہ تمام مواد مل گیا پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کا بنا بنایا کیس جو کلبھوشن کے حق میں ہے اسے انڈیا کے حق میں اب گیا ہے. اس سے انڈیا کی پوزیشن اس طرح مضبوط ہوئی ہے کہ پاکستان نے واقعی اس کو اغوا کر کے کہیں سے لایا ہے. دیکھیں بات امپریشن کی ہے. نواز شریف صاحب آپ مجھے فرق بتا رہے ہیں. میں فرق بتا رہا ہوں. مودی نے ہندوستان کا مفاد دیکھا پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے. اوکے, نواز شریف تو نواز شریف ایک منٹ وہ اس کو وہاں لے گیا. نواز شریف نے پاکستان کا مفاد نہیں دیکھا, اور یونائیٹڈ نیشنز میں یاد رکھیں یہاں پہ ہم نے شو کیے ہوئے ہیں, ہم نے چیخیں ماری, شور مچایا, اٹھاؤ, اس نے کسی کی بات کو توجہ نہیں دی. نہیں, پرابلم کیا ہے؟ ایک ملک کا وزیر اعظم اپنے مفاد کی بات کرتا ہے, دوسرے کا وزیر اعظم نہیں کرتا ہے. صاحب ہم کیسے اپنے ملک میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں اس ملک کا چیف ایگزیکٹو اپنے مفاد؟ میں نے دلیل دی ہے آپ کو. غلط بات ہے سر. ارے ابھی تو آپ نے شکست کھائی ہے اور میں اس کو دلیل کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. ایک تو شکست کوئی نہیں ہوئی کیونکہ یہ دیکھیں وہ تو ہم بڑے فیاض طبیعت انسان ہیں, تو ان کی دلیل سن لیں. بہت مہربانی پیرزادہ صاحب, تھینک یو. میں دیکھیے پروویژنل میجر ہے یہ, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیس مکمل ہونے تک پلیز اس کو پھانسی مت لگائیے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈرے. دیکھیے, اور اس میں ایک چیز واضح کر دوں, یہ ایشو نواز شریف کا یا پی ٹی آئی کا یا پیرزادہ یا زیدی کا نہیں ہے. یہ ایشو بڑا سمپل ہے. ہندوستان ہمارے دینا چائیے تھا یا نہیں؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. نہیں, یہ ایشو اس بات کے اوپر ہے. نہیں, لیکن اس میں ہمیں ایز پاکستان دیکھیں آنیسٹلی ہمیں فاسٹر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک نیشنل کنسنسس. میرا شفقت صاحب کے ساتھ بھی ڈس ایگریمنٹ ہوا. میں نے ان کو کہا کہ میں آرگیو نہیں کروں گا ان کے ساتھ, کیوں میں نہیں چاہتا کہ ہم آرگیو کریں. پیرزادہ صاحب کا ویو ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کمزور پرائم منسٹر ہیں. یہ کمزور نہیں, میں نے اس کے انٹینٹ پہ شبہ کیا ہے. میں کمزوری کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نواز شریف نے بہت بڑا ظلم کیا کہ جب پاکستان کا نقطہ نظر یونائیٹڈ نیشنز میں پیش کرنے کا وقت تھا اس نے نہیں کیا. مودی کو جب موقع ملا ہی ڈیڈ اٹ. سر اب مجھے اجازت دیں, دیکھیں جو سپیچ انہوں نے یو این میں کی تھی وہ میں نے بھی سنی تھی, اور ہم بھی ادھر ویسے آپ میرے ساتھ ایکسپریس میں بیٹھے ہوئے جی ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا بات کی. نہیں, انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے جس, اور میں نے یہی بات اس دن بھی کی کر رہے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں لیا, نہیں لیا, مسئلے کو نہیں اٹھایا. نہیں, لیکن انہوں نے جس طرح سے کیا مسئلے کو اٹھایا تھا, چلیں آپ اتنا بتا دیں. اس دن جو ہماری بحث ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا, یہ نیوز آئے ود پیرزادہ صاحب ہے, یہ نیوز آئے ود میڈم بخاری. یہ تو پرسنل ہونے والی بات ہے. آپ مجھے کہہ رہے تھے تو میں نے بھی آپ کو, میں بڑا شکر گزار ہوں. دیکھیں یہ ذاتی گفتگو نہیں ہے, یہ قومی گفتگو ہے, اسی پہ رہے. جی بالکل اسی پہ ہوں میں. ان کی جو یونائٹڈ نیشنز میں سپیچ تھی اس پہ بھی دو آراء بالکل ہو سکتی ہیں. ایک لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام لینا چاہیے تھا, لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برہان الدین وانی کا جتنی دفعہ نام لیا اور جتنی دیر کے لیے انہوں نے کشمیر پہ بات کی, شاید اتنی دیر اور اتنا زیادہ فوکس جو ہے وہ ریسنٹ میموری میں نہیں ہے. تو تنقید بھی کی جا سکتی ہے, تعریف بھی کی جا سکتی ہے, لیکن شفقت صاحب 10 سیکنڈ میں ایک بات مجھے 10 سیکنڈ دے دیں پلیز. میری گزارش سن لیں پلیز. نہیں کیا لکھنے کے وہ تو پھر ضائع ہو جاتی ہے بات. جی میں عرض کرتا ہوں, پہلے تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ میری سمجھ سے کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان یو این کا ممبر بہت پرانا ہے. پاکستان نے مجھے یاد ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم شاید جب ہمارے جہاز کو ہندوستان نے گرایا تھا بالکل وداؤٹ پرووکیشن, اس میں بھی ہم گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ میں. سو ہماری کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیشنل کورٹ سے تھی یا نہیں تھی, لیکن
29 मार्च को हम जब जाते हैं वहाँ पे और जाके स्पेसिफिकली रिकग्नाइज करते हैं जुरिस्डिक्शन आईसीजे की विद सर्टन एक्सेप्शंस, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आपने एक दफ़ा अदालत को तस्लीम कर लिया, उसके बाद आप जाके कहते हैं कि जनाब आपको ये इख्तियार है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओनस अब आपने ये ताकत अदालत को दे दी कि वो ये डिटरमिन करे कि जी आप जाने से पहले जी एक मिनट में खत्म कर एक मिनट खत्म कर लो ना। तो ये ताकत आपने अदालत को दे दी, और जब आपने ताकत अदालत को दे दी तो वो जिस तरह उन्होंने आज किया है, अगर इसकी आप जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने जुरिस्डिक्शन भी अज्यूम की है। तो इसलिए मेरा नुक्ता नज़र ये है, मैं पॉलिटिक्स इसकी बाद में बात करूंगा, पर मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हमने ये 29 मार्च को क्यों उसकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम की। हम कहते हैं कि ये एक दहशत गर्दी का मामला है, हमारे मुल्क में कई 100 के तादाद में बलूचिस्तान में लोग मारे गए हैं, और ये शख्स जो है ये go out to any other court and ओके हाशमी साहब, इससे पहले मैं सवाल पूछूं, अगर आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं अपने हुकूमत के या पॉलिसी के दिफा में ज़रूर कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत और पॉलिसी की दिफा नहीं, मैं लीगल बात करना चाहता हूँ। मैं चूँकि एक छोटा मोटा सा वकील हूँ। अभी खावर कुरैशी साहब के हवाले से बात हो रही थी कि उनके केसेस रिपोर्टेड हैं कि नहीं है। कहीं पे ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिपोर्टेड केस होते हैं वो केस सक्सेसफुल होता है। कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग लूज़र साइड पे होते हैं, तो उनकी भी केसेस रिपोर्ट होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केस लूज़ करते रहे, साइड हैव बीन नेम्ड। जब भी हमारे किसी जगह रिपोर्टेड केस होती है तो इसी तरह से नाम होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वेदर योर मैटर इज़ रिपोर्टेड इन द PLD और नॉट। दूसरी चीज़, जब बात की तारिक पीरजादा साहब ने, मैं पीरजादा साहब के साथ बहुत अदब से कहूँगा कि हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी में एक कोई बात नहीं, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि एक लीगल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 and 2, इसको हम कहते हैं इंटरिम एड इंटरिम रिलीफ। ऑर्डर 39 रूल 1 and 2, इसको हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं आम जबानों में। तो जब भी कोई एप्लीकेशन जाता है तो कई सारी एप्लीकेशन हम साथ लगाते हैं, एनेक्शंस के साथ अर्जेंट एप्लीकेशन की लगाते हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ भी अदालती निज़ाम है वहाँ पे इस तरह के एप्लीकेशंस एनेक्स्ड होते हैं। तो इसमें भी जो इंटरिम रिलीफ के लिए ऑर्डर मांगा गया था वो हमेशा आम तौर पे कोर्ट दिया करती है, जिसे स्टे कहा जाता है। सर मुझे एक बात बताएं हाशमी साहब, ये फैसला ICJ जाने का फैसला जो शफकत साहब भी बार बार पूछ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल गवर्नमेंट ने किया था या फौज और हुकूमत ने मिल के किया है? क्योंकि आज कुछ एक दो बातें की एक चीज तो मैं बड़ा वाज़े कर दूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की पार्ट एंड पार्सल है। तो जो भी बात होती है फौज को अलग करके, हुकूमत को अलग करके हमें बात नहीं करना चाहिए। हम रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं और रियासत में हुकूमत, बाजवा साहब ये क्यों कह रहे थे कि सारे काम हमारे करने को नहीं है, सब जिम्मेदारियां लें, ये इसका वकील भी कुलभूषण यादव का हमने किया है। तो आप जो बातें करते हैं वो तो पेपर पे तो है, बट सर हकीकत से बड़ी दूर है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आप सवाल के जवाब तो सुन लें। अब अगर उसमें हम गए हैं तो सारे लोग बेवकूफ़ और नादान नहीं हैं। देखिए कई वक्तों में होता है कि बिसाइड के जजमेंट क्या आ रही है, ऑर्डर्स क्या आ रही है, एक्सपोज हो रहा होता है। जिस तरह से हमने इस केस को ले जा करके वहाँ पे 13 जजेस बैठे हुए हैं और दुनिया के आपने कहा 90 मुल्क उसको वो करते हैं। जब ये केस में पैरावाइज और सारे ये तो पूछे कि हमने जज क्यों नहीं भेजा वहाँ पे। दुनिया में हिंदुस्तान एक्सपोज होगा, हिंदुस्तान के बारे में ये पता चलेगा पूरे दुनिया में कि उनका सर्विंग लेवल ऑफिसर जो है। एक सुन तो लेना आप, देखिए हर चीज का दो साइड होता है, दो पहलू होता है। मैं जैदी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, 100% इत्तेफाक करता हूँ। हमें एक रियासत के एक हिस्सा बन के सोचना चाहिए। हमें पार्टीजन बन करके अभी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए। हमें लोगों की मोराल को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हम देखिए पहले भी जैसा इन्होंने कहा कि हमने जब सेक्रेटरी है UN के तो हम मुख्तलिफ चीजों को सेक्रेटरी के बाद आप सबसे एक बात पूछती है, जिस तरह ने 2 जजमेंट्स को ICJ की रद्द कर दिया और फिर भी फांसी घाट चढ़ा दिया उन लोगों को जो उनको लगता था कि अमेरिका की कौमी सलामती के खिलाफ काम कर रहे थे। क्या हम ये कर सकते हैं? हम ये करेंगे। ओके, एक वक्फे के बाद स्टे विद अस न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आइज। तो शफकत साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगर अभी जिस तरह अमेरिका ने माजी के अंदर आईसीजे बैनुल-अक़वामी अदालतों के फैसलों के बावजूद भी अपनी एग्जीक्यूशंस कैरी आउट किए हैं, हम भी ये कर सकते हैं गिवन कि अमेरिका का एक वर्ल्ड पावर की एक वज़न अपनाए, हमारा एक वज़न अपनाए, और ऑल्सो कीप इन माइंड इसका एक ग्लोबली इमेज वाइज एक हमारे हक में तो बात नहीं जाएगी, मॉरली भी अच्छे हम नहीं लगेंगे, बट डू यू थिंक कि वी शुड नेवरदलेस एग्जीक्यूट यादव? ये देखें, सॉवरेनिटी का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो खुद मुख्तारी है उसको कोई और तरीके से हमें कम नहीं करना चाहिए और हमें कम होने नहीं देना चाहिए। मैंने अभी कुछ चीज़ निकाली है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। दो चीज़ें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, दो किस्म के उनके पास केसेस आते हैं। एक होते हैं जिनको कंटेंशियस केसेस कहते हैं, वो केसेस जिनमें दो पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफ हो, और दूसरा कैटेगरी ऑफ केसेस है जिसको एडवाइजरी केस कहते हैं। कंटेंशियस केसेस में आर्टिकल 36(1) जो है वो बड़ा क्लियर है कि इन कंटेंशियस केसेस द आईसीजे प्रोड्यूसेस ए बाइंडिंग रूलिंग बिटवीन स्टेट्स दैट अग्री टू सबमिट टू द रूलिंग ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो बगैर जब तक दोनों पार्टीज जो हैं अपनी कंसेंट यानी कि अपनी रजामंदी नहीं किया ना, अग्री अभी अपनी रजामंदी, शफकत साहब हमने अभी नहीं अग्री किया कि हम आपको सबमिट कर रहे हैं। तो अब मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपने अग्री नहीं किया, ईरान का भी केस आया उससे पहले, अमेरिका भी केस आया, टाइम नहीं है कि हम डिटेल में जाएं, लेकिन आपको वहाँ पे जाके जब आपने ये 29 मार्च का किया और ये शायद कहेंगे कि जी वो ट्रीटी जो है वो रिव्यू हुई, रिवाइज हुई, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने निकाली हैं जो पढ़ने के लायक हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हमने एक दफ़ा उनकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली, एक कंटेंशियस इशू, एक ऐसा मसला जिसमें हमारा और हिंदुस्तान का इख्तिलाफ था, डालते हैं। वो कह रहे हैं वो अगेन मैं नहीं चाह रही हम कानूनी नुकात पे जाएं और कोर्ट करें, नहीं, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि आपने जो किया, इतनी कन्वेंशंस हैं कोर्ट करने को, अपनी बायलैटरल एग्रीमेंट भी है भारत के साथ अलग, उससे कतई नजर मैं पॉलिटिकली एंड नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ व्हाट आर द ऑप्शंस। सो टेल मी सर, ग्लोबल इमेज को पसे पर्दा रख के एक इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को हम रद्द करके, आपको लगता है नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के नाम पर एग्जीक्यूशन? ये कौमी सलामती की बात नहीं है, एक एनिमी स्टेट का आदमी एक ऐसी जगह पकड़ा गया जहां पे पहले से हमें पता है कि फॉरेन फंडेड टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसको पकड़ के अगर हमने फांसी ना चढ़ाया तो मैं समझता हूं कि फिर हमारा बतौर रियासत होना जो है वो उसका कोई सेंस नहीं बनती, स्पेशली जब हमने ये फैसला कर लिया कि हमने उसको टेलीविजन पे परेड करना है और अवाम के सामने ये दिखाना है कि ये इस तरह हिंदुस्तान कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि उसको कभी भी काउंसिल एक्सेस ना दिया जाए, चाहे कोई कुछ कह दे, और उसको कभी भी अपने हाथों से निकलना ना दिया जाए। आप बेसिकली कह रहे हैं कि अब हम विड्रॉ कर जाएं, हम ना जाएं अब उधर आईसीजे में? नहीं, सॉरी, अभी आपने फैसला किया कानूनी नुकात पे नहीं जाएंगे, अब हम वापस नहीं सर, मुझे पॉलिटिकली बताएं, शुड वी नॉट गो, लाइक हम पाबंद तो नहीं है ना सर? नहीं, आप पाबंद आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि आप जाएं ना, लेकिन जब हिंदुस्तान ने 1999 में केस का उन्होंने भी तस्लीम नहीं, उन्होंने कहा कि इसका ये कोर्ट तो है क्योंकि ये यूएन कश्मीर के इशू पे भी नहीं उन्होंने आईसीजे को कश्मीर के इशू पे बिल्कुल नहीं किया, लेकिन यूएन जो है इंडिया ही लेके गया था, कश्मीर को हम नहीं लेके गए थे। देखिए बड़ा क्लियर, द पॉइंट इज के डिफरेंट इश्यूज को इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि हम ऑलरेडी वहां पे हैं और हमने उस डिक्लेरेशन में जो 29 मार्च वाली डिक्लेरेशन है उसको हम इस तरह से वाकई इसमें समझने की जरूरत है कि सितंबर 13, 1960 को पहली दफा हमने ये डिक्लेरेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दी थी और उसमें वो एक्सक्लूजन्स नहीं शामिल थी जो इस 29 मार्च वाली एक्सक्लूजन्स शामिल हैं। और अभी भी उस कोर्ट केस को आर्ग्यू करते हुए हमने ये अभी तक नहीं कहा और ना हम कहेंगे कि जो भी फैसला आईसीजे करेगा हम उसके पाबंद हैं, क्योंकि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मानना एक चीज है और कोर्ट के फैसले को मानना दूसरी चीज है। और ये सुप्रीम कोर्ट, अगर आप जुरिस्डिक्शन मान लेंगे तो आप फैसले को नहीं मानेंगे, because there's a legal distinction between accepting the jurisdiction. आपकी मानते हैं, आपका फैसला नहीं मानते। That's right. शफकत महमूद साहब, फैसला और चीज होता है, एग्जीक्यूशन और चीज होता है। हमारी अभी टर्मिनोलॉजी में फैसला करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन कराने के लिए अलग से फिर केस फाइल किया जाता है। मैं ये समझता हूँ
کہ ایٹ دا یہ کوئی سول میٹر نہیں ہے جس میں ایکسیکیوشن کرانی ہے. کبھی بھی نہیں، کرمنل میں بھی سول میٹر وہ تو ڈگری ہے اس کی ایکسیکیوشن کراؤ جا کے. نہیں، کرمنل میں بھی unless there is a black warrant or death warrant signed by competent authority اس کو نہیں کیا جاتا ہے ایگزیکیوٹ. تو یہ بات زیدی صاحب بابا ایکسیکیوشن کا لفظ یہاں پھانسی نہیں ہے. ایکسیکیوشن کا مطلب سول کورٹ میں ایکسیکیوشن کا مطلب ہے سول کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کرانا. یہ کرمنل میٹر ہے، اس میں کون سی ایکسیکیوشن والی بات ہے؟ اور کرمنل کورٹس میں بھی ہے، دونوں جگہ پہ ایگزیکیوشن کے لیے آرڈر پاس کیا جاتا ہے. لیگلی بائنڈڈ نہیں ہے، آپ اخلاقی کس طور قسم پر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کے اوپر عمل درآمد کریں اخلاقی طور پہ. کریکٹ. اور آپ نے خود صرف کیوں کھچڑی بنا رہے ہیں ادھر؟ عوام کے لیے سمپل رکھیں. یہ بین الاقوامی عدالت فیصلہ دے بھی دے تو ہم اخلاقی طور پہ بائنڈڈ ہیں کہ مان لیں ان کی بات، مگر قانونی طور پہ کوئی بالکل جانا چاہیے. تو ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے. اخلاقی طور پہ ہم اس لیے بائنڈڈ ہیں کہ اس کی بات نہ سنیں، کیونکہ اس بندے نے بلوچستان میں جو کیا اور جگہ پہ جو ہندوستان کروا رہا ہے اس سے پاکستانی معصوم جانے گئی ہیں. اخلاقی طور پہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کوئی راستہ نہ چھوڑیں، چاہے کوئی دنیا کی طاقت کچھ بھی کہہ دے. اس کو اس طرح کہہ لیں مہر کہ اگر ہم نے اپنی خود اس میں کوئی مزاح اس کو اس طرح کہہ لیں مہر کہ اگر ہم نے اپنی خود مختاری یا سوورینٹی کو خود کنسیڈ کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم کہاں کے رہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ اس شخص کا ذرا آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے معاملے میں چلے گئے ہیں جس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. ذرا کلیرٹی آ جائے گی اس بات سے. نہیں کیوں نہ جائے، ہم سیکریٹری ہیں یونائٹڈ نیشن کی، ہم نے تو ایکسپوز کرنا ہندوستان کو. آپ نے جا کے دیکھ لیا، آپ اپنی سوورینٹی جب وہ کورٹ خود کہتا ہے اس کے کلوزز کہتے ہیں، کلوز 36 کہتا ہے کہ جناب آپ نے کنسنٹ دینی ہے میرے بھائی. یہ نہیں بالکل نہیں. ہم we are not bound to execute any order of the ICJ. We are not bound. You have gone there. آپ چلے گئے وہاں پہ، آپ نے ریکگنائز کر لی اور آپ کہتے ہیں not bound to ریکگنائز کیا. اور going to the ICJ does not mean that you've accepted the court's decision. ایکسپوز کر رہے ہیں، را کے ایکسپوز کر رہے ہیں. انڈیا کی آسٹریسٹی کو جو کشمیر میں ہم اسے بھی ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ. اوکے سر، مجھے ایک بات بتائیے کہ جب یہ ایبٹ آباد کا ہوا تھا پورا انسیڈنٹ تو ہمیں تب چند صحافیوں کو فوج نے اعتماد میں لیا اور ایک بریفنگ دی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا جنرل صاحب کی طرف سے کہ بھئی ہمارے پاس تمام تر اسلحہ جو دیا گیا ہمیں، ہمارے پاس جو ہے وہ تو سارا امریکہ کا دیا گیا ہے، تو ان کی ٹیکنالوجی ہم سے بہتر ہے، ان کی چیزیں ہم سے بہتر ہے، ہم اس کو شوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے. اگر ہمیں پتہ بھی تھا تو نہیں شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے، وہ پنگا نہیں لے سکتے تھے. ادھر کہیں نہ کہیں سمجھ آتی ہے کہ یار چلو امریکہ نے آپ کی بقا کو، قومی سلامتی کو، یا رات گئے شب خون مارا، آپ نہ کچھ کر سکے. somewhere you can understand. ادھر تو اگر آپ نہیں پھانسی لگائیں گے، what message are you sending؟ آپ پہلا تو پیغام یہ بھیجیں گے کہ آپ کا بنیادی موقف جو ہے وہ غلط ہے. آپ نے پچھلے 1 سال سے دنیا کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. کلبھوشن یادیو ایک دہشت گرد نہیں ہے اور اس کے خلاف جتنا بڑا کیس آپ نے بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے. پہلے تو یہ حقیقت سامنے جائے گی، اور یہ میں کھڑا ہو کر کہنے کے لیے اس وقت تیار ہوں گا کہ پاکستان نے جھوٹ بولا ہے. کیوں کہ اگر آپ ایک سچ ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو سامنے لے کر آئیے. ایک بات ذرا میں ایک بات، سرتاج عزیز صاحب نے آج ایک عجیب سا بیان دیا ہے، پتہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے ہی ہے، جس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سٹے آرڈر ہوا ہے یہ تقریباً اسی طرح کا ہے جس طرح ملک کے اندر کی عدالتیں، چھوٹی چھوٹی عدالتیں جو ہیں وہ سٹے آرڈر جاری کیا کرتی ہیں. پہلے تو بات یہ کہ سرتاج عزیز صاحب کو شاید یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اس کی جو پروپیگنڈا سائٹ ہے جو اس مسئلے کی، جس کی وجہ سے ہندوستان نے اس مسئلے کو وہاں اٹھایا، انہیں پتہ ہے ہندوستان کو کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا ہے. یہ تو کوئی بچے نہیں ہیں ہندوستان میں، نئی دہلی میں پیدا شدہ لوگ. انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں پروپیگنڈے کی حد تک، جس میں وہ پہلے ہی آگے ہیں، خوب تنگ کیا جائے، خوب بے نقاب کیا جائے، دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کیا جائے. میں ذرا آ جاؤں. انہوں نے یہ فرمایا ہے ابھی منسٹری آف لاء نے آج کہ ہم اس مقدمے کو، اب یہ ہماری ساری بات کی تردید کر رہی ہے یہ بات، کہ ہم اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یعنی اس مقدمے کو مزید پہنچا لیں، اینڈ میں پھر بھی پھانسی لگا لیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، پہنچاؤ، بالکل ایکسپوز کرو، شور مچاؤ کہ رو یہ کیا ہے، رو نے بلوچستان میں وہ کیا. جنگ کے علاوہ
وہ چیز جو کسی بھی ملک کو عملاً دنیا میں اس کے امیج کو تباہ کرتی ہے وہ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے، جو امریکی سیاست کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اگر کسی نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے کوئی بات سیکھنی ہے تو وہ یہ ہے، آپ اگر ان کو مقدمہ لڑتے ہیں، میں یہ دلیل دے رہا ہوں، آپ کے خلاف مقدمہ میرے نزدیک 110% آپ کے خلاف آئے گا میری تجزیے کے مطابق، اور میں اس کے لیے 10 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ پھر بھی پھانسی لگا دیں، آپ کے خلاف بھی آئے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ آپ نے جا کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی، آپ اس کو پھانسی بھی لگائیں اور پروپیگنڈے کی جو ہتھیار ہے ہندوستان کا اس سے لے لیں اور اس عدالت میں مزید پیش نہ ہو، کیونکہ آپ نے What do you think? Sir, 10 seconds left. What do you think? وہ کہہ رہے پیش ہی نہ اور پھانسی لگا دو۔ We should fight the case اور اس نہیں آپ پہلے پلیٹفارم پہ وہ ساری باتیں کریں جو شاید ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر نہیں کہتا اور کوئی سنتا نہیں ہے، پوری دنیا سنے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑا اچھا موقع ہے۔ اوکے، ایک سیکنڈ سر، دو مختلف آرائیں شفقت محمود صاحب، 5 seconds left۔ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اب نہ جاؤ اور پھائی لگا دو، مشرف زیدی کہتے ہیں جاؤ اور تب تک یہ بینڈ بجاؤ را کا بلوچستان میں جب تک پوری عوام دنیا کو باور نہ ہو جائے، اور پھر پھائی بھی لگا دو ایگزیکیوٹ کر دو۔ ہم نے اپنے آپ کو بہر پھنسا لیا ہے، ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا، اب ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا، اب ہم نے مصیبت میں ڈال لیا ہے کہ جی ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گئے، اب ہم آدھا کر کے گئے، نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے جی یہ پہلے ہی عجیب مصیبت میں ڈال لیا اپنے آپ کو، اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہمیں جانا پڑے گا۔ اوکے، اینڈ کوئکلی سر، آپ لوگ مجھے بتائیں پی ٹی آئی اس پورے ایشو کو کیوں کنیکٹ کر رہی ہے جو جندال کا اس لیے کہ مجھے ایک چیز بتائیں آپ، اگر آپ نے یہ پہلے موقع جب آپ کا میں کسی کی حب الوطنی کو کوشچن نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں اتنا ضروری ہے ہندوستان سے دوستی کرنا کہ ہر چیز کو پس پشت ڈال دو، ان کے جو جاسوسے ہیں وہ جاسوس ہیں ان کو بھی نکالنے کے طریقے نکال دو، تو یہ ایک بڑا سیویئر ڈس ایگریمنٹ ہے ہمارا اس چیز کے ساتھ۔ سر یہ پھر آپ محب الوطنی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں نا سر، اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ فوج نے کیا ہوا، کبھی دشمن کا نام نہیں لیا، کبھی کچھ کیا ہی نہیں، ایک فریڈم فائٹر اور آئیکن کے طور پہ پیش کیا، آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ انڈیا ہیز بین بیڈلی ایکسپوزڈ، اور جس طرح سے کشمیر کے کیس کو لایا ہے اور انہوں نے برہان وانی کو جس طرح سے، میں اسی دنیا میں آپ کون کس دنیا میں رہتا ہے یہ تو واضح ہو جائے گا آنے والے دنوں میں۔ بہرحال ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے جدھر پاکستان کی قومی سلامتی اور بقا جو ہے وہ اولین ترجیح ہے۔ گو ٹو دا کورٹ، ڈونٹ گو ٹو دا کورٹ، ایگزیکیوٹ دا اسپائی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔